بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ زیادہ گرم پانی سے منہ دھونے سے منہ کی جلد بوڑھی ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ اپنا منہ نیم گرم پانی سے دھویا کرو، جلد اچھی رہے گی۔ کدو کا سالن کھایا کرو، اس سے چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ سوتے وقت لہسن کھا کر سو جاؤ اور میٹھی نیند آئے گی۔ رات کے وقت ناف میں بادام کا تیل ڈالنے سے پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ بالوں میں سورج مکھی کا تیل لگانے سے ساری زندگی بال خشک اور روکھے نہیں ہوں گے۔ پیٹ میں گیس زیادہ ہو جائے تو چاکلیٹ کھایا گیس ٹھیک ہوگی۔ آنکھوں سے پانی آنے کا مسئلہ ہو تو روزانہ صبح سورج کو طلوع ہوتے دیکھا کرو، آنکھوں میں سے پانی نہیں نکلے گا۔ خالی پیٹ نہانے سے 80 سال تک آپ پر بڑھاپا حاوی نہیں ہو سکے گا۔ ہر دوسرے دن زیتون کے تیل سے مالش کر لو، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں کمزور نہیں کر سکے گی۔ پیارے ناظرین، بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا ہے تو کیلے کھایا کریں۔ بادام پیسے ہوئے لیں، اس کو دہی میں ملا کر بنائیں اور جھریوں پر لگائیں۔ 1 ہفتے کے استعمال سے جھریاں ختم ہوں گی۔ سمندری نمک وزن میں کمی کرنے کے لیے مفید ہے۔ سورج کی روشنی میں بیٹھ جایا کرو، جلد چمکدار اور جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو خواب میں ڈر لگتا ہے تو سونے سے قبل آیت الکرسی پڑھ کر خود پر اور پورے گھر پر دم کرو، انشاءاللہ ڈر نہیں لگے گا۔ پیارے ناظرین، 3 چمچ سرسوں کا تیل، 1 چمچ زیتون کا تیل، 1 اجوائن اور 1 چمچ میتھی دانہ، ان کو گرم کر لیں، پھر ناف پر لگا کر مساج کر لیا کریں۔ پیٹ چند دنوں میں اندر جانا شروع ہو جائے گا۔ نہانے سے قبل پانی کے اندر 1 لیموں نچوڑ دو۔ آپ کو مہنگے قسم کے پرفیومز استعمال کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ رات کو منہ میں پانی آنے کی شکایت رہتی ہے تو امرود استعمال کرو۔ جو لوگ ہفتے کے اندر 7 بار مسالہ دار کھانا کھاتے ہیں، ان لوگوں کے مقابلے میں زیادہ زندہ وہ رہتے ہیں جو ہفتے میں 1 بار سے کم کھاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سفر کرنے سے ہارٹ اٹیک اور ڈپریشن جیسی بیماری سے نجات حاصل کر سکتے ہیں؟ بالوں کی مضبوطی کے لیے اور بالوں میں چمک پیدا کرتے ہیں۔ ہاتھی ایسا جانور ہے جو 3 میل کے فاصلے سے بھی پانی کی بو سونگھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پیٹ کی چربی کو پگھلانے کے لیے استعمال کریں۔ وقت پر روٹی کھائیں، پانی میں لیموں شامل کر کے پئیں۔ اگر آپ کھانسی سے نجات چاہتے ہیں تو دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی لیں۔ کوئی بھی آپ کے منصوبوں کو ناکام نہیں بنا سکتا جب تک آپ خود اسے راز نہ بتائیں۔ کھانے کے بعد 10 منٹ پیدل چلنے سے بہت سی بیماریاں نہیں آتیں۔ جو میاں بیوی آپس میں زیادہ بات چیت نہیں کرتے، ان میں 2 باتیں جنم لیتی ہیں: بلا وجہ کے جھگڑے اور ایک دوسرے سے دوری۔ پانی کم پینے سے ہاتھ پاؤں اور ہونٹ کالے رہتے ہیں۔ اپنی زندگی کو کسی کے لیے عیاں نہ کریں، کیونکہ حسد ہمیشہ وہاں سے آتا ہے جہاں لوگ آپ کے گھر آ کر آپ کے اخلاق اور ارادوں کو جانچ لیتے ہیں۔ جو لوگ کم بولتے ہیں، ان کا دماغ ہر وقت ایکٹیو رہتا ہے۔ پیارے ناظرین، سیب معدے کی سوزش اور دل کے درد میں نہایت مفید، نظام انہضام کی خرابیوں کو دور کرتا ہے اور ہاضمہ کو ٹھیک رکھتا ہے۔ ہاتھوں میں پلاہٹ کا ظاہر ہونا جسم میں آئرن کی کمی کو واضح کرتا ہے۔ ایسے میں پالک زیادہ کھائیں۔ چہرے کے حسن میں اضافے کے لیے انار کا رس نکال کر پی لیں۔ ہاتھ پاؤں کی خوبصورتی کے لیے دودھ کی بلائی میں سرکہ ڈال کر لگاؤ۔ ناخنوں کی میل اتارنی ہے تو ادرک کا پانی نکال کر ہاتھ دھو لیں۔ کھانا کھانے سے کچھ دیر پہلے پانی پی لو اور کھانا کھانے کے دوران پانی نہ پیو۔ بدن کو طاقت ملے گی۔ اپنی خوشی میں اتنا نہ بہہ جائیں کہ آپ جو کچھ رکھتے ہیں وہ بانٹ دیں، اور نہ ہی اپنے غم میں اتنا کھو جائیں کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ سب ظاہر کر دیں۔ پیارے ناظرین، کھانے میں ادرک کا استعمال زیادہ کریں، کبھی دمہ یا سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ ادرک کا رس نکال کر شہد میں ملا لیں، اسے چاٹنے سے چھاتی کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی مسلمان کسی بھی جسمانی آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ اس کے محافظ رشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے اس بندے کے ہر ایک دن اور ہر ایک رات اس کے لیے اتنی نیکیاں لکھ دو کہ جب تک یہ میرے اس پکڑ میں بندھا ہوا ہے، یعنی بیماری میں مبتلا ہے۔ بچوں کے پیٹ کے کیڑے ختم کرنے کے لیے کلونجی پانی میں ابال کر استعمال کروائیں۔
اسٹرابیری کا رس پینے سے کینسر جیسی خطرناک بیماری سے نجات ملتی ہے۔ پسا ہوا ادرک گھٹنوں پر لگایا جائے تو گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے ہڈیاں اونٹ جیسی مضبوط ہو جاتی ہیں۔ زیادہ کام کرنے سے بہت زیادہ بدن ٹوٹ رہا ہو تو سرسوں کے تیل سے 5 منٹ دونوں پاؤں کا خوب مساج کریں۔ گاجر مثانے کی خرابی کو کم کرتی ہے۔ اگر بندہ پیدل چلنے سے قبل آدھا گلاس پانی پی لے تو زندگی بھر کمزور نہیں ہوگا۔ پیارے ناظرین، اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ زندگی بھر پیشاب کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ دودھ میں کھجوریں ڈال کر ان کا ملک شیک بنا کر پینے سے مثانے کی جلن ختم ہوگی اور بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ 3 گلاس پانی میں 1 بڑا ٹکڑا ادرک کا ڈالیں اور اسے ابال لیں۔ جب اس کا عرق نکل جائے اور اسے ٹھنڈا کر لیں اور صبح خالی پیٹ اور رات کو کھانے سے پہلے لیموں نچوڑ کر پی لیں۔ اس سے تیزی سے جسم کی اضافی چربی کا خاتمہ ہو جائے گا، وزن کم ہونے لگے گا، جسم سے تمام فاسد مادوں کا خاتمہ ہو جائے گا، ساتھ ہی جوڑوں کا درد بھی دور ہو جائے گا۔ پیارے ناظرین، اس پانی کے استعمال سے کولیسٹرول میں بھی کمی آتی ہے۔ کلونجی کا تیل یا ادرک کا پانی ہم وزن لے کر روزانہ صبح و شام بالوں میں لگائیں، اس سے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ غلطی ہو جائے تو مان لیں اور اگر غلط فہمی ہو جائے تو وہ دور کر لیں۔ نان کھانے سے آنتیں خشک اور آپ کا معدہ سخت ہو جائے گا۔ پیارے ناظرین، جو بچے بچپن میں شرارتیں کرتے ہیں ایسے بچے ذہین ہوتے ہیں۔ ہری مرچ روزانہ کھانے سے پٹھوں کے درد اور تمام دردوں میں مفید ہے۔ چھوٹے بچوں کو رات کے وقت جلدی سلایا کریں کیونکہ بچوں کی دماغی گروتھ رات کو سوتے وقت زیادہ ہوتی ہے۔ کپڑوں کو بے رنگ ہونے سے بچانا ہے تو ان کو الٹا کر کے دھوئیں اور سکھائیں۔ عورتیں صحت مند رہنا چاہتی ہیں تو ہاتھوں سے کپڑے دھونے کی عادت بنائیں۔ شام کو زیادہ آئل والی چیزیں کھانے سے بیماریاں گھیر لیتی ہیں۔ پیاز کاٹنے کے بعد ہاتھوں کی بدبو ختم کرنے کے لیے نیم گرم پانی میں 1 چٹکی نمک ڈال کر اس پانی سے ہاتھوں کو اچھی طرح دھوئیں۔ پیلی اور ہری شملہ مرچ جھریوں کو ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ کوئی بھی اچھی خوشبو استعمال کرنے سے دماغ کو راحت اور آرام ملتا ہے۔ چہرے کا رنگ خوبصورت اور صاف کرنے کے لیے آلو بخارا کھانا چاہیے۔ صبح جلدی اٹھنے والے انسان کو کبھی کوئی بیماری نہیں گھیر سکتی اور بہترین ناشتہ کرنے والے کو بھی کبھی کوئی بیماری نہیں گھیر سکتی۔ دیسی گھی کو گرم کر کے چاٹنے سے بدن کی سوزش اور درد ختم ہو جاتا ہے۔ ہرے دھنیے کا عرق چھالوں پر لگا لو، چھالے 1 دن میں دور ہو جائیں گے۔ دانتوں پر نیم کی مسواک روزانہ کرنے سے دانتوں میں کبھی کیڑا نہیں لگتا۔ بار بار پیشاب آنا یا مثانے کی کمزوری ہو تو اس کے لیے آپ مٹھی بھر بھنے ہوئے چنے لیں اور چند دانے کشمش کے روزانہ کھانا شروع کر دیں۔ جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ پالک استعمال ضرور کیا کریں۔ جسم کے کسی بھی حصے میں مورچ آ جائے تو اس حصے پر برف کی ٹکور کریں۔ ضرورت سے زیادہ سونے والا بندہ زیادہ اور ہمیشہ اداس رہتا ہے۔ دیسی گھی گرم کر کے اس میں تھوڑی سی دیسی شکر ملا کر اس کو چاٹ لیا جائے تو جسم کی سوزش اور درد دونوں ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ دماغ کو تیز کرنا ہے تو نہار منہ رات کو بھگوئے ہوئے بادام کھاؤ۔ ذہنی دباؤ آپ کے دل اور دماغ کو کمزور کرتا ہے اور پھیپھڑوں کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے۔ پلاسٹک کے برتن میں گرم کھانا کھانے سے کینسر کی بیماری ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ 3 منٹ پیدل چہل قدمی کرنے سے بلڈ پریشر میں کمی ہوتی ہے اور اس سے وزن بھی کم ہوتا ہے۔ تربوز جسم کی ہڈیوں کو کمزور کرنے والی بیماریوں کے خلاف کام کرتا ہے۔ 1 لیموں پانی میں ابال کر پانی پی لینے سے بدن کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ ادرک کھانے سے پٹھوں کو طاقت ملتی ہے۔ پیارے ناظرین، سفید چنوں کا استعمال شوگر کو کم کرتا ہے۔ انڈے کی زردی بالوں میں لگانے سے بالوں میں چمک ہوتی ہے۔ رات کو کلونجی کے تیل کا 1 قطرہ ناک میں ڈالنے سے دماغی صلاحیت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اس سے خراٹے بھی نہیں آتے۔ ناشتے میں گندم کا دلیا کھانے سے شوگر کے مرض سے نجات مل جاتی ہے۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ سر میں شدید درد ہونے لگے تو تھوڑا سا سفید زیرہ منہ میں ڈالو، درد فوری ختم ہو جائے گا۔ پیٹ میں درد یا معدہ خراب ہو جائے تو نیم گرم پانی میں لیموں نچوڑ لیں
اور تھوڑا سا کالا نمک ڈال دیں۔ یہ پی لینے سے کچھ دیر میں افاقہ ہو جائے گا۔ گنے کا رس پینے سے پتھری کا زور ٹوٹ کر باہر نکل جاتا ہے۔ گرمی دور بھگانے کے لیے گنے کا رس فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ جوڑوں کے درد میں انجیر بہت مفید ہے۔ ماش کی دال کھاؤ، شوگر کنٹرول میں رہے گا۔ جوڑوں کا درد ہو یا ٹانگوں کا، زیتون کے تیل میں 1 دانہ کلونجی ملا کر مالش کرو، 5 منٹ میں آرام آ جائے گا۔ شوگر کے مریض لہسن ضرور استعمال کیا کریں۔ یہ بدن میں انسولین کی مقدار کو توازن رکھتا ہے، کافی حد تک شوگر کنٹرول کرتا ہے اور ہارٹ اٹیک سے بھی بچاتا ہے۔ کمر کا درد ہو تو سونف کے چند دانے دودھ میں ڈال کر پی لیا کریں، کئی سالوں تک کمر کا درد نہیں ہوگا۔ نہاتے وقت پانی میں نمک ڈال کر نہانے سے بغلوں سے پسینے کی بو نہیں آتی۔ ناخنوں کا رنگ پیلا پڑنے لگے تو یہ یرقان ہونے کی علامت ہے۔ انڈوں کا ابلا ہوا پانی ضائع نہ کریں بلکہ ٹھنڈا کر کے چہرے کو دھو لیں، چہرے کی جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ اگر مچھروں سے بہت زیادہ تنگ آ گئے ہیں تو ادرک کے رس کا سپرے کرو۔ ہمیشہ بھوک رکھ کر کھانا کھانے سے زندگی بھر شوگر کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ گرم کھانا کھانے سے پرہیز کیا کرو۔ رات کے وقت چاول تو بالکل کم کھائیں کیونکہ یہ موٹاپے کا سبب بنتے ہیں اور انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ ناریل کے تیل میں لہسن چبانے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ مثانے کی کمزوری ہو جائے تو پانی زیادہ پینے سے کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ دانتوں کا کھٹا پن ہو تو روزانہ بادام کھانے سے کھٹا پن دور ہو جاتا ہے۔ پیٹ میں درد یا معدہ خراب ہو جائے تو نیم گرم پانی میں لیموں نچوڑ لیں اور تھوڑا سا کالا نمک ڈال دیں۔ یہ پی لینے سے کچھ دیر میں افاقہ ہو جائے گا۔ گلے میں اگر درد ہو تو گلے کے درد کے لیے نیم گرم دودھ سے بہتر کوئی بھی چیز نہیں۔ کھیرا کھاؤ، یہ جسم کی مختلف بیماریوں سے بچاتا ہے اور نہار منہ پودینے کا پانی پینے سے چہرے پر جھریاں نہیں پڑتی۔ خالی پیٹ جان بوجھ کر بھی کھانس لیا کرو، چھاتی کی بلغم کھل کر آئے گی۔ سالن کے اندر سرکہ یا لیموں ڈال کر کھا لیں، ہاضمہ درست رہے گا۔ عجوا کھجور کھانے سے جسم سے زہریلے مادے دور ہو جاتے ہیں، آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے، امراض قلب سے نجات ملتی ہے اور نفسیاتی مریض بھی ٹھیک ہونے لگتے ہیں۔